جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا آج آپ سے بات کریں، بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک تھا۔ تھوڑی بات پہلے کچھ موٹیویشنل سٹوری تھی ہمارے پاس، وہ یہ تھی کہ انسان کی روح جو ہے جب سے پیدا ہوئی ہے، وہ دو بار خدا نے ان کو سلایا ہے، ڈیتھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پہلے جب آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو روحوں کو بلایا، سب کو جمع کیا اور پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا تو رب ہے، کالو بلا تو رب ہے، تو ہی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر ایک بار پھر روحوں کو جو ہے ڈیتھ ہوگی ان کی نا، ان کی پھر جو ہے دوبارہ اللہ اپنے پاس بلا لیں گے اس کو۔ تو انسان دو بار اس دنیا میں آیا، اس کائنات میں دوسری بار آیا، دنیا میں تو ہم نہیں کہیں گے، کائنات میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سامنے پہلی دفعہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، تب روحوں کو جمع کیا اور پوچھا کالو بلا، کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ کون ہے تمہیں جو ہے زندہ کرنے والا؟ کہا تو ہی ہے۔ اور دوسری بار دنیا میں بھیجا روحوں کو، تو اس بار دو دفعہ ہوا۔ تو بہرحال یہ انسان کی ایک ہسٹری ہے، انسان کی اپنی جو ہے بناوٹ ہے، اور یہ روح کا بناوٹ ہے، اور اس روح کے بعد اب جو ہے اس سلانے کے بعد عالم حربہ میں آہستہ آہستہ دنیا میں بھیجتے رہیں گے قیامت تک خدا، اور جو ہے چلتا رہے گا سلسلہ۔ تو بہرحال وہاں جسم نہیں تھا عالم حربہ کے اندر، لیکن یہاں خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، تو جسم کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگا دی ہے خدا نے۔ کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، ڈیزیز کیوں آتی ہے، میں آپ کو آج بتاؤں گا۔ ڈیزیز آنے کا یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم بیمار ہیں۔ اصل میں چیزیں ہمارے اندر میکنزم چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹرب ہوتا ہے نا، تو پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارا قد ہے، ایک وقت تک بڑھتا ہے، ہماری ہڈیاں ہیں، ہماری ٹیشوز ہیں، ایک وقت کے بعد وہ مینٹیننس پہ چلے جاتا ہے، مینٹین تھیراپی پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کھا رہے ہیں اور سٹول بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہے پی رہے ہیں، یورین بن رہا ہے، ٹھیک؟ ایک ریگولر ایک بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مشین جو ہے، باڈی کے اندر جو مشین ہے، پارٹس ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ صحیح فنکشن نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے، ہمیں کچھ مرض لاحق ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ڈیزیز نا۔ اس میں جو ڈیزیز ہے وہ ہے وٹیلائگو، لوگ اس کو ڈیزیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ ڈیزیز نہیں ہے بابو، بالکل یہ ڈیزیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا، میں نے پہلے بھی اپنی دو چار ویڈیو بنائی ہیں وٹیلائگو کے بارے میں، جس کو ہم پھل بریک بھی کہتے ہیں، برس بھی کہتے ہیں، برس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ پیچز بن جاتے ہیں وائٹ وائٹ باڈی کے اوپر، اور دکھنے میں برے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ دکھنے میں برے لگتے ہیں، لیکن اس سے جان نہیں جاتی، اس سے آپ کی ہلاکت نہیں ہوتی۔ لوگ ہمیں خی پریشان ہو جاتے ہیں، میرے پاس اتنے سارے ان باکس میں آپ دیکھیں، لوگ کالز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی اب شادی نہیں ہوئی تو شادی کیسے ہوگی، جن کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شادی کو اپنی کیسے کنٹینیو کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارا گھر ٹوٹ جائے۔ او بھائی کم ظرف لوگوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو لگے دوسروں کو، یہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آدمی مر جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں دکھنے میں برا لگتا ہے، کیا ہے کہ کچھ وائٹ پیچ، کچھ بلیک پیچ۔ تو بھائی جانور نہیں خریدتے ہو قربانی کے اندر، وہ بھی تو کلرفل ہوتے ہیں، تو وہ تو برا نہیں لگتا آپ کو، آپ تو ہمیشہ ہر سال اس طرح کا ہر جانور لے کر آتے ہو، وہ تو جاندار ہے نا، اس کو کیسے خوشی خوشی لاتے ہو، ایک کلر والا بھی لاتے ہو اور پیچز والا بھی لاتے ہو، وہ بھی جاندار ہے۔ تو یار مسئلہ کیا ہے؟ اگر انسان کے اندر یہ پیچز ہو گئے اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ وائٹ ہو جاتا ہے بالکل، تو کیا ہو گیا؟ قیامت تو نہیں آ گئی؟ ہیں؟ کوئی ایسا عذاب تو نہیں نازل ہو گیا خدا کی طرف سے، قہر تو نازل نہیں ہو گیا؟ تو میرے تو ان سارے لوگوں سے بڑا ہی مؤدبانہ گزارش تھی جو لوگ اس بیماری اس جو ہے سسٹم سے جو ہے گزر رہے ہیں، اور یہ جو باڈی نے ورکنگ کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ڈیزیز ہوتی نا تو اس کا علاج ہوتا، کوئی جرمس ہوتے، کوئی بیکٹیریا ہوتا
تو اس کی ویکسینز آتی ہیں، اس کی کوئی دوائیاں آتی ہیں، اینٹی بائیوٹکس آتے ہیں، اینٹی وائرل آتے ہیں. لیکن ڈیزیز ہی نہیں ہے. نہیں، ایک فنکشن ہے، فنکشن جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اور یہ وائٹ پیچز نظر آئے. بعضوں کے فنکشنز جو ہوتے ہیں بالوں کے، وہ بال نکل نہیں رہے ہوتے، اسکن جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتی ہے. جیسے آج ہی صبح ایک صاحب نے مجھے تصویریں بھیجی تھی، بالکل چکنی ہو گئی ہے اسکن. تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اسکن چکنی ہو گئی. بال تو ہیں اسکیلپس کے اندر، بال کو اس کے اندر ریشہ ہوگا، لیکن اسکن جب چکنی ہو گئی، بالکل آئلی ہو گئی، اب اس کو کیسے اس کے اندر سے پورس کھولیں نا. ٹھیک ہے. پورس بند ہو جاتے ہیں. جب پورس بند ہوتے ہیں تو اسکیلپ بند ہو جاتا ہے، اسکیلپ بند ہو جاتا ہے تو ہیئر گروتھ نہیں ہوتی، ہیئر گروتھ نہیں ہوتی تو لوگ برے لگتے ہیں. لیکن بھائی جان لیوا تو نہیں ہے نا. جان لیوا ہوتی اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مر جاتا کہ بھائی اب یہ ایلوپیشیا ہو گیا ہے، اب ویٹیلائگو ہو گیا ہے، اب مر جانا چاہیے. لیکن مرتا نہیں ہے بھائی. یہ کوئی دل کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی دماغ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی نروس سسٹم کا معاملہ نہیں. پاگل نہیں ہو جاتا آدمی، لیکن لوگ پاگل کر دیتے ہیں بابو. لوگ پاگل کر دیتے ہیں. لوگ جو ہے اتنا عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، بندہ سائیکولوجیکل بھی افیکٹ ہو جاتا ہے. نہیں کرو یار، جینے دو لوگوں کو یار. اگر کسی کے بال نہیں ہیں تو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اگر بھووں کے بال نہیں ہیں، پلکوں کے بال نہیں ہیں، جسم کے اندر سے بال ادھڑ گئے تو اب کیا ہو گیا؟ اب اس کی اسکن آئلی ہو گئی یار، اور کچھ نہیں ہوا ہے اس کو. جس کو وٹلائگو ہوا ہے، جس کو وٹلائگو ہوا ہے، اس کی اسکن وائٹ ہو گئی. یہ وائٹ سے مراد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وائٹ اسکن کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں کہ اسکن کا ٹیننگ ختم ہو جائے اور وائٹ ہو جائے اسکن. لیکن جب یہ وائٹ اس طرح آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو لوگ برا سمجھتے ہیں. ارے بھائی ایسا نہیں ہے یار. ٹھیک ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے، شرطوں کے ساتھ جو ہے نہ نبھاؤ اپنے رشتوں کو. شرطوں کے ساتھ نہ نبھاؤ اپنے رشتوں کو. جیسا ہے لوگ آپ کو، آپ کی اسکلس کو آپ کو دیکھیں، آپ کی ویلیو کو آپ کو دیں، آپ کو اہمیت دیں. اسکن کو نہ دیں، بالوں کا نہ دیں یار. زندگی اس کا نام ہے. اگر آپ کی کوئی شخصیت کے علاوہ چیزوں کو دیکھ کے آپ سے قریب آتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے لو کرتا ہے، تو ایسے انسان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اصل انسان کی اہمیت ہونی چاہیے، انسان کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ اسکن ہو گئی، یہ بال ہو گئی، نقش و نگار ہو گئے، خوبصورتی ہو گئی، بدصورتی ہو گئی، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. پہلے تو انسان ہے، اس کے اندر کا دل ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی ویلیو ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، اس کے اندر کا انسان ہے جو اگر اچھا ہے تو آپ اس کے قریب رہو، اس سے دور نہ جاؤ. اس کو تنہا چھوڑ دو گے، اس کو اس طریقے سے ٹھڈے مارو گے، اس کو اس طریقے سے جو پریشان کرو گے، اور اس سے بار بار ایک ہی سوال، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابے کیا ہو گیا بھائی؟ نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ ایک بادشاہ نے کہا نا ایک اپنے وزیر سے کہ یار معلوم کرو ہمارے شہر کے اندر کتنے نابینا ہیں. اس نے بیٹھ گیا چوک کے اوپر، سب آتے تھے، پوچھے بھائی کیا ہو گیا تو یار تو بادشاہ کا وزیر تھا، لکھو نام اس کا اندھوں میں، لکھو نام اس کا اندھوں میں. ٹھیک ہے نا. شام تک لمبی لسٹ بن گئی. اور بھائی جب نظر آ رہا ہے وٹیلائگو ہو گیا، نظر آ رہا ہے ایلوپیشیا ہو گیا، پھر کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ آپ کو اتنی پتہ نہیں ہے، اتنا موبائل کو کھنکتے ہو، دیکھتے ہو، ساری چیزوں کو پتہ ہے آپ کو کہ وٹیلائگو ہے یار. نہ مچھلی نے دودھ پیا، نہ دودھ نے مچھلی پی، نہ آپ نے کچھ ایسا کیا، ہو جاتا ہے یار. باڈی ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے انسان. تو کیا ہو گیا؟ وٹیلائگو ہو گیا. کیا ہو گیا جو ایلوپیشیا ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں بالکل آپ لوگ جو ہے نا فیل نہ کریں. اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو قریب کریں جو آپ کو چاہتے ہوں، جو آپ سے پیار کرتے ہوں، جو آپ سے آپ کو دل دے بیٹھے ہوں، جو آپ کو دل سے پیار کرتے ہوں. دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا؟ زندگی تھوڑی عرصے کی، یہ اسکن بال سارے کے سارے جھڑ جائیں گے. جب آپ کی سانس نکل گئی اور آپ کا بلڈ سرکولیشن ختم ہو گیا اور آپ کو دنیا والوں نے ایک رات بھی آپ کے ساتھ اپنا گزاری اور آپ کو چھوڑ کے آ گئے گڈھے کے اندر، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ تھوڑا سا ٹائم ہے یار. پہلے ہی میں نے بتایا نا 2 بار زندہ ہوئے. ایک بار پہلے عالم حروا کے اندر اللہ نے اقرار لیا اور پھر دنیا میں بھیجا، تو پھر جسم دے دیا. اب جسم کے اندر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں ایسی جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ جاتی ہیں، جس کا علاج نہیں ہے، لیکن جان لیوا بھی نہیں ہے نا. مسئلہ ہوتا ہے نا آدمی جان سے جا رہا ہے، آدھی باڈی جا رہا ہے، یا ایسی بیماری ہو جو دوسروں کو لگتی ہو،
ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار، آپ بالکل فیل ہی نہ کریں یار، ٹھیک ہے نا. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں نا، ایک آنکھ سے اپنے کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں، اپنے سکلز کو دیکھیں، اپنے ویلیو کو دیکھیں، ٹھیک ہے. ایک آنکھ سے دوسروں کی بند رکھیں آنکھیں، ٹھیک ہے. 2 کان دیے، ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں. ایسے لوگ بہت ہیں، آپ کو جینے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے. کیسا بھی آپ خوبصورت ہو تب بھی نہیں جینے دیں گے، اگر آپ بدصورت ہو تب بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. خوبصورت ہوں گے تو کہیں گے نظر لگ جائے گی، بدصورت ہے تو کیسے ہو. اور بھائی دوسرے دنیا کی باتوں کو دماغ میں مت لو، اپنے آپ میں جیو، اپنے خوش رہو، اپنے لیے کچھ کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، بہت زیادہ لمبی. اگلا ٹاپک انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے ایسی ہی باتوں کے لیے. تو اپنا دیکھ لو آپ یار، ہاں اپنے لیے جیو. جب آپ اپنے لیے جیو گے، اپنے اندر خوش رہو گے، ٹھیک ہے نا، تو سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دوسروں کو دیکھ کر چلو گے تو ہمیشہ پریشان رہو گے. تو بس رمضان کا مہینہ تھا، آخری دن چل رہے تھے یہ. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھی فیلنگ آئے گی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے اچھی انشاءاللہ عید کے وقت. تو جب آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو آج کی بس ویڈیو یہی تھی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے گھر اطراف والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ خوش رہیے. اللہ سدا خوش رکھے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.